السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، قربانیوں کا سیزن چلنے والا ہے، قربانیوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج تقریباً 3 تاریخ ہوگی یقیناً۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قربانی کے جانوروں کو ہی لے کر ہے، یعنی وہ کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی صحیح نہ ہوگی، کون سے وہ ایسے نقص ہیں، کون سی وہ ایسی کمیاں ہیں کہ اگر وہ کمیاں جانور کے اندر اگر پائی جائیں گی تو اس جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ تو چلیے اسی کے متعلق سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام قدوری فرماتے ہیں، متن کی عبارت ہے، قال ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي الى المنسك ولا العجفاء۔ آپ یہ عبارت دیکھیں، متن کی عبارت ہے۔ امام قدوری فرماتے ہیں کہ وہ جانور کہ جن کی قربانی صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ولا يضحي بالعمياء، کہ کوئی بھی شخص قربانی نہ کرے گا بالعمياء، ان جانوروں کی جو کہ اندھے ہیں، یعنی اندھے جانور جو ہیں قربانی کے لیے صحیح نہ ہوں گے اور مقبول نہ ہوں گے، ایسے جانوروں کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ والعورائی، اور کانے جانور کی، جو ایک آنکھ سے کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اور ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا، تو ایسے جانوروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ والعرجائی، اور وہ جانور جو ٹانگ سے مجبور ہونے کی صورت میں لنگڑے ہیں، جن سے چلا نہیں جاتا، چلنے میں دشواری ہے، تو ایسی صورت میں اللاتی لا تمشی الی المنسک، یعنی ایسا لنگڑا جانور کہ جو قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کو لے جایا جائے قربان گاہ تک، تو قربان گاہ تک چلنے کی بھی سکت اس کے اندر باقی نہ ہو۔ اگر آپ بچے یہ اعتراض کریں کہ حضرت اگر قربان گاہ تک نہ لے جایا جائے اور جہاں پر وہ بندھا ہوا وہیں کاٹ رہا جائے تو کیا قربانی صحیح ہو جائے گی ایسے لنگڑے جانور کی؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ قربان گاہ تک جانے کی تو ایک مثال دے دی گئی ہے، در حقیقت یہ ہے کہ اتنا لنگڑا ہو کہ اگر چلایا جائے تو چل نہ سکے، تو ایسا لنگڑا جانور قربانی کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا تمشی الی المنسک کا معنی کہ قربان گاہ تک لے کر کے جایا ہی نہیں جائے گا تو لہذا قربانی کر دی جائے گی، چاہے کتنا بھی لنگڑا ہو یا کتنا ہی اس سے چاہے نہ چلا جائے۔ تو جب قربان گاہ تک لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تو پھر اس کے اندر یہ کمی ہوگی ہی نہیں، تو لہذا ایسی بات نہیں ہے۔ قربان گاہ تک نہ جا سکے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہیں بھی ذبح کیا جائے تو قربانی کے جانور کو جو کہ لنگڑا ہے اس کو اتنا چلا کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر چلنے کے قابل ہے تو قربانی کی جائے گی، اور اگر چلنے کے قابل نہیں ہے تو قربانی نہیں کی جائے گی۔ اب اس بات سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کو قربان گاہ تک لے کر ہی جانا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، تو متن کی عبارت ہے کہ قربانی نہ کرے گا بالعمیائی، اندھے جانور کی، والعورائی، اور کانے جانور کی، والعرجائی، اور ایسے لنگڑے جانور کی، اللاتی لا تمشی الی المنسک، جو نہ جا سکے قربان گاہ تک۔ آئے گا سمجھ میں؟ قربان گاہ تک نہ جا سکے، تو لہذا وہی اعتراض جو آپ نے ابھی کیا کہ اگر وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر وہیں قربان کیا جائے جہاں بندھا ہوا ہے، لے کر کے نہ جایا جائے تو قربانی ہو جائے گی، بالکل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو چلا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ تو چلنے پر ڈیپینڈ ہے، یہ تو ایک بات بتا دی گئی ہے بس ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ والعجفائی، اور والعجفائی، اور بہت زیادہ مریض جانور جو ہے، جو کمزور ہے، مرض کی وجہ سے کمزور ہے، تو ایسے مریض کمزور جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اچھا، متن کی عبارت یہ امام قدوری نے جب نقل کی ہے لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، واقع علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی وجہ سے، لا تجزئ فی الضحایا اربعۃ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی جائز نہیں ہے۔ لا تجزی فی الضحایا اربعۃ، قربانی کے اندر 4 جانور کافی نہ ہوں گے، 4 جانوروں کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ العوراء، پہلا جانور ہے البین عوروہا، ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ والعرجا البین عرجوہا، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کی لنگڑاہٹ بالکل ظاہر ہو اور ہر کوئی شخص کہہ سکتا ہو کہ یہ تو لنگڑا جانور ہے اور معذور ہے۔ والمریضۃ البین مرضوہا، اور ایسا مریض جانور کہ جس کا مرض ظاہر ہو۔ آئیو سمجھ میں؟ تو اس طرح کے 4 جانور یہ قربانی کے اندر جائز نہ ہوں گے۔ اور ایک اور، ہاں، والعجفہ التی لا تنقا، اور ایسا کمزور جانور کہ جس کے اوپر ماس نہ ہو، یعنی اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں پر ماس ہی نہیں ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اور یہ 4 جانور ہوئے کہ جو بالکل بھی قربانی کے اندر جائز نہیں ہے۔ قال ولا تجزی مقطوعۃ الاذن والذنب، اور جائز نہیں ہے مقطوعۃ الاذن والذنب، جائز نہیں ہے، امام قدوری کی متن کی عبارت ہے کہ جائز نہیں ہے اس جانور کی بھی قربانی کہ مقطوعۃ الاذن والذنب، کہ جو کن کٹا ہے اور جو دم کٹا ہے، یعنی کہ جس کی
جس کا کان کٹا ہوا ہو اور جس کی دم کٹی ہوئی ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہ ہوگا. ہاں اب رہا یہ سوال کہ حضرت قربانی کا جانور جو ہے اس کا کان کٹا ہوا تو ہے لیکن زیادہ کٹا ہوا نہیں ہے، کم کٹا ہوا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی دم کٹ ہوئی ہے لیکن زیادہ کٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ کم کٹی ہوئی ہے، یا تو زیادہ تر کٹ گئی ہے تھوڑی باقی ہے، یا تو تھوڑی سی کٹ گئی ہے زیادہ تر باقی ہے، تو اس کے اندر مسئلہ ہے. اما الاذن فلقولی علیہ الصلوۃ والسلام استشرف العین والاذن ای اطلبوا سلامتها، یعنی جہاں تک کان کی اور دم کی سلامتی کی بات ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کان کے متعلق استشرف العین والاذن، کہ تم لوگ جانور کو یہ کہ استشرفوا العین والاذن، تم تلاش کرو قربانی کے جانور کے اندر آنکھ کی سلامتی اور کان کی سلامتی، یعنی قربانی کے جانور کے اندر آنکھ اور کان کی سلامتی کو دیکھو. آنکھ اور کان اگر صحیح ہے تو قربانی کا جانور صحیح ہے. ای اطلب سلامتها، یعنی کہ اس کے صحیح ہونے کو دیکھو، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے. اما الذنب فلانه عضو کامل مقصود فصار کالاذن، اور رہی بات دم کی، تو دم ہم نے کیوں شمار کیا قربانی کے جانور کے اندر عیب ہونے کے لیے اگر کٹ جائے تو اس کے اندر حدیث اگرچہ نہیں ہے فلانه عضو، تو ہم نے اس لیے شمار کیا دم کو کہ وہ ایک عضو کامل ہے مقصود اور جس کا قصد کیا جاتا ہے فصار کالاذن، تو لہذا یہ بھی کان کے جیسا ہی ہوگا. یعنی دم کی جو بات ہے تو دم ایک عضو کامل ہے اور مقصود، اور اس کا بھی مقصد ہے اور اس میں بھی مقصد ہے فصار کالاذن. تو جس طرح سے آنکھ کے اندر ایک مقصد ہے ایسے ہی ایک مقصد کس کے اندر بھی ہے، اس کے دم کے اندر بھی ہے، تو لہذا دم کی سلامتی بھی ہونا ضروری ہے. اور قال وللتی ذهب اکثر اذنها وذنبها، امام قدوری فرماتے ہیں ولا، اور وہ جانور نہیں قربان کیا جائے گا ذهب اکثر اذنها وذنبها، کہ جس کا اکثر کان اور جس کی اکثر دم کٹ گئی ہو. یعنی ایسا جانور کہ جس کا اکثر کان کٹ گیا ہو اور اکثر دم کٹ گئی ہو، یعنی تھوڑا کان بچا ہو اور تھوڑی دم بچی ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی. وَإِن بَقَى الْأَكْثَرُ وَالْأُذْنُ، اور اگر زیادہ تر کان بچ گیا ہے یا زیادہ تر دم بچ گئی ہے اور تھوڑا تھوڑا کٹا ہے جازہ تو جائز ہے. لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اس لیے کہ اکثر کے پائے جانے میں کل کا حکم لگتا ہے ذہاباً، جانے کے اعتبار سے بھی. وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَجَعَلَ عُفْوًا. وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ، اور اس لیے کہ تھوڑا بہت عیب تو لا يمكن التحرز عنه، تو اس سے بچنا تو خیر ناممکن ہے. وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ، اس لیے کہ تھوڑا بہت عیب تو لا يمكن التحرز عنه، اس سے بچنا تو ناممکن ہے. فَجَعَلَ عَفْوًا، تو لہذا تھوڑے بہت نقص کو معاف کر دیا گیا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اکثر کا اعتبار کیا جائے گا، اگر اکثر کٹا ہوا ہوگا کم بچے گا، کم عضو بچا ہوا ہے اور اکثر عضو کٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کے جانور کے اندر واقعی کمی ہے، اور کمی والا نقص والا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہوتا. اور اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے زیادہ تر حصہ باقی ہے تو تھوڑی بہت کمی تو ہوتی ہی ہے، تھوڑی بہت کمی سے بچنا ناممکن ہے. ہر جانور کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تھوڑی بہت نکل کر ہی آئے گی. کسی کا کھر ٹیڑھا ہوگا تو کسی کا ایک آدھ ڈانٹ تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہوگا، تو تھوڑی بہت کمی چلتی ہے. عفواً فجعلہ عفواً، تو لہذا تھوڑی بہت کمی کے اعتبار سے فقہا حضرات نے اس کو معاف کر دیا ہے. کوئی حرج نہیں ہے ایسے جانور کے اندر اگر عضو میں سے اکثر عضو باقی ہو اور تھوڑا بہت کٹ گیا ہو. وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ، تو تھوڑا بہت عیب تو لا يمكن التحرز عنه، اس سے بچنا تو خیر ناممکن ہے. فجعلہ عفواً، تو لہذا اس کو معاف کر دیا گیا ہے. واختلف الرواة عن ابی حنیفہ فی مقدار الاکثر. ہاں اب راوی حضرات جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے مقدار جو اکثریت کی ہے، یعنی کتنی مقدار ہے جو اکثریت مانی جائے گی، کتنی مقدار ہے جو اکثریت مانی جائے گی. اکثریت کے لیے ایک مقدار متعین کی گئی ہے کہ کتنا مقدار اکثریت کہلائے گی اور کتنی مقدار اقل کہلائے گی. تو اقل اگر موجود ہے ہونے کے اعتبار سے تو قربانی جائز نہ ہوگی، اور اکثر اگر موجود ہے ہونے کے اعتبار سے تو قربانی جائز ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ایسے ہی مفقود کے طور پر، یعنی نہ ہونے کے اعتبار سے اگر نہ ہونا کم پایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ طور پر وہ عضو پایا جائے گا، تو کم نہیں ہے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں قربانی جائز ہے. اور زیادہ نہیں ہے کم ہے، تو ایسی صورت میں
کم ہونے کی صورت میں قربانی جائز نہ ہوگی۔ تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر کا کیا اعتبار ہے، کتنے مقدار کو اکثر کہہ دیا جائے گا اور کتنے مقدار کو اقل کہہ دیا جائے گا۔ تو اکثر کی جو مقدار ہے، اکثر کی مقدار میں امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت کو لے کر کے علماء نے اختلاف کیا ہے، فقہاء نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ففی الجامع صغیر عنہ، تو جامع صغیر میں عبارت ہے امام محمد کی، تو ہم اختلاف الروات عن ابی حنیفہ فی مقدار الاکثر سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کل کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وضو کی اکثر مقدار کتنی ہوتی ہے، وضو کی اکثر مقدار کتنی ہوتی ہے، یعنی کتنا اکثر چلا جائے گا تو اس کا اکثر میں اعتبار ہوگا، اور کتنا اکثر باقی رہے گا تو باقی ہونے کے اعتبار سے کتنے اکثر کا اعتبار کیا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اکثر کی جو مقدار ہے، کل ہمارا ٹاپک ہے کہ کتنی مقدار اکثریت کہلائے گی اور کتنی مقدار اکثریت نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے بچوں۔ انشاءاللہ العزیز کر پڑھیں گے اس کے متعلق۔ آج جو ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا کہ قربانی کے اندر وہ جانور جائز نہ ہوں گے جن کے اندر 4 طرح کے عیب پائے جائیں، ایک تو وہ کہ جو اندھا ہو، ایک وہ جو کانا ہو، ایک وہ جو بہت زیادہ کمزور ہو، اور ایک وہ جو لنگڑا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے آنکھ اور کان اور دم صحیح سلامت ہو، جس کی دم اور جس کے کان صحیح سلامت ہو، اس کے متعلق حدیث بھی ہے، لیکن اگر بالکل نہ ہو تو ایسی صورت میں قربانی جائز نہ ہوگی، کٹے ہوئے ہوں تو بھی قربانی جائز نہ ہوگی، اور اگر کٹے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں اعتبار کیا جائے گا اکثریت کا اور اقلیت کا۔ اگر تھوڑا بہت کٹا ہے اور زیادہ تر باقی ہے تو قربانی جائز ہوگی، اور اگر تھوڑا بچا ہے زیادہ تر کٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ کل جو ہمارا سبق رہے گا وہ یہ رہے گا کہ تھوڑا کتنا تھوڑا ہوتا ہے اور زیادہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی کتنی مقدار زیادہ کہلائے گی اور کتنی مقدار تھوڑی مقدار کہلائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل پڑھیں گے، علماء اکرام کا اس میں اختلاف ہے، فقہاء اکرام کا، تو انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔